عزیز طلبہ السلام علیکم، میں عبید الرحمن CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم سال اول کے سبق نمبر 9 مکتوبات غالب کا مطالعہ کریں گے۔ سبق کے پہلے حصے میں ہم مصنف کا تعارف، سبق کا تعارف، سبق کے اہم نکات پر بات کریں گے اور اس کے بعد سبق کے تشریحی نکات پر گفتگو ہوگی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو کے بہت بڑے شاعر جن کا نام رہتی دنیا تک رہے گا۔ عزیز طلبہ، آپ تک مرزا غالب کی شہرت بطور شاعر پہنچی ہے، لیکن وہ اعلیٰ پائے کے نثر نگار بھی تھے۔ ان کے خط نثر نگاری کی ایک عمدہ مثال ہیں، اور ان کے خط دلی کی تاریخ کے لیے ایک مستند دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دلی کی تاریخ کو جاننے کے لیے اگر کوئی شے باقی نہ بچے تو مرزا غالب کے خطوط دلی کی تاریخ کو مرتب کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ نثر نویسی اور تاریخ نویسی، انہوں نے نثر بھی لکھی اور اس نثر میں انہوں نے تاریخ نویسی لکھی، دلی کی تاریخ کو بیان کیا۔ ان کا ایک اور اعزاز کہ وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد رہے جو آخری مغل بادشاہ تھے، اور اردو ادب کا ایک اور بڑا نام مولانا الطاف حسین حالی، ان کے استاد بھی مرزا اسد اللہ خان غالب تھے۔ سبق کے تعارف میں مکتوب نگاری پر بات کی جائے۔ اردو میں خط لکھنے کا رواج کافی پرانا ہے، لیکن اس دور میں خطوط میں بڑے بھاری القابات اور خطابات کا استعمال کیا جاتا تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بڑے بڑے القاب اس کے ساتھ لگائے جاتے تھے اور بڑی پرتکلف گفتگو کی جاتی تھی۔ مرزا غالب نے آ کر اس کو بدلا۔ انہوں نے خط لکھنے کا بالکل سادہ انداز اپنایا۔ وہ اس طرح خط لکھتے ہیں جس طرح کسی سامنے بیٹھے شخص سے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اور اس میں وہ اپنا ما فی ضمیر بیان کر دیتے ہیں۔ اس خط میں، اس سبق میں ہم 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے بعد کے حالات کو دیکھیں گے۔ دلی کے حالات کو بطور خاص اس میں بیان کیا گیا ہے۔ غالب ایک حساس شاعر تھے۔ انہوں نے 1857 کے ہنگامے کو نہ صرف دیکھا بلکہ اسے شدت سے محسوس کیا اور بیان بھی کیا۔ غالب کی مجلسی زندگی پر اس ہنگامے کا کیا اثر ہوا، اس کی طرف بھی اس سبق میں اشارہ موجود ہے۔ دوسرے خط میں وہ شدت برسات کا ذکر کرتے ہیں کہ 1864 میں دلی میں شدید بارشیں ہوئیں جس کے نقصانات بہت ہوئے، اس کا ذکر خط میں ہے۔ دلی کی تباہی کے چشمدید گواہ کے طور پر انہوں نے کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں ہم دیکھیں گے سبق میں کہ انہوں نے اپنی طبیعت کی ناسازی اور بڑھاپے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اس سبق کا ماخذ خطوط غالب کتاب ہے، مرتبہ مولانا غلام رسول۔ مولانا غلام رسول نے مرزا غالب کے خطوط کو مرتب کیا خطوط غالب کے نام سے، وہاں سے یہ 2 خط اس سبق میں شامل کیے گئے ہیں۔ پہلا خط میر مہدی حسین مجروح کے نام ہے، جو بڑے علم دوست شخص تھے اور غالب کے بڑے عزیز ترین شاگرد تھے۔ 1857 کے ہنگامے میں وہ دلی چھوڑ کر پانی پت چلے گئے۔ ان کے نام یہ خط ہے۔ سبق کے اہم نکات میں نہ تم مجرم نہ میں گناہ گار، یہ پہلے خط کے ابتدائی الفاظ ہیں۔ اس کا ایک پس منظر ہے، وہ ہم تشریحی نکات میں دیکھیں گے۔ نواب مصطفیٰ خان صاحب کا ذکر ہے جو ایک بڑے شاعر تھے اور غالب ان کی بڑی قدر کرتے تھے، ان کا ذکر ہے۔ نواب صاحب قید ہوئے، پھر رہا ہوئے، پھر مرزا غالب نواب صاحب سے ملاقات کے لیے گئے
اس کے بعد وہ خط میں دلی کے حالات، پولیس کی سختی کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر پولیس نے شہر میں قیام کرنے کے لیے کچھ اجازت نامے چھاپ رکھے تھے، ان کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ بغیر اجازت رہنے والوں کی فہرستیں مرتب ہوتی رہیں۔ اجازت نامے جو ہیں وہ کتنے تھے اور اس کی شرائط کیا تھیں، اور دہلی کے گرد و نواح میں آبادی کیسے قائم ہوئی۔ پہلے خط کے آخر میں شہر کے بسنے کی دعا ہے۔ میر سرفراز حسین اور جناب میرن کا ذکر ہے، اس کو ہم تشریحی نکات میں دیکھیں گے۔ میر مہدی حسین مجروح کے نام پہلا خط جو اس سبق میں موجود ہے، اس کے ابتدائی الفاظ ہیں نہ تم مجرم نہ میں گناہ گار۔ اس میں یہ رائے دی جاتی ہے کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 1857 کے ہنگامے میں مرزا غالب تو دلی ہی میں رہے، لیکن ان کے شاگرد میر مہدی حسین مجروح پانی پت چلے گئے۔ اب مرزا غالب اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، اپنی بے بسی کی وجہ سے وہاں جا نہ سکتے تھے، اور میر مہدی حسین مجروح وہ حالات کی سختی کی وجہ سے دلی نہ آ سکتے تھے۔ اس لیے ان الفاظ میں مرزا غالب نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ نہ کوئی تمہارا قصور ہے نہ کوئی میرا قصور ہے، میں بھی حالات کے ہاتھوں مجبور ہوں اور تم بھی حالات کی سختی میں گرفتار ہو، اس وجہ سے نہ تم مجرم ہو نہ میں گناہ گار ہوں۔ اور اس میں شاگرد سے عدم ملاقات کی وجوہات کی طرف اشارہ کیا ہے جو میں نے ابھی بیان کیا۔ میر مہدی کا دلی چھوڑ جانا اور غالب حالات کے ہاتھوں، اپنی طبیعت اور بڑھاپے کے ہاتھوں بے بس ہیں، لہذا نہ تم مجرم نہ میں گناہ گار۔ ان الفاظ کا مطلب اور پس منظر یہ ہے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ غالب ان کے بڑے قدردان تھے، اردو اور فارسی کے بڑے اچھے شاعر تھے، اور جہانگیر آباد جو دلی کے قریب ایک جگہ ہے وہاں کے یہ رئیس تھے، نواب تھے۔ شعرائے اردو کا تذکرہ انہوں نے گلشن بے خار کے نام سے لکھا۔ نواب صاحب کی قید اور رہائی۔ نواب مصطفیٰ خان پر 1857 کے ہنگامے میں بغاوت کا الزام لگا۔ بغاوت کا الزام ان پر لگا اور ان کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ان کی جاگیر، جائیداد، پینشن بند ہو گئی، لیکن تھوڑے عرصے بعد ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور وہ رہا ہو گئے۔ نواب صاحب سے ملاقات، وہ رہا ہوئے تو مرزا اسد اللہ خان غالب کو خبر پہنچی تو وہ اس خبر کے ملتے ہی ڈاک میں بیٹھ کر میرٹھ روانہ ہو گئے۔ ایک ایسی بگھی جس میں ڈاک روانہ کی جاتی تھی اور یہ تیز رفتار ہوتی تھی اور اس میں عموماً امراء سفر کیا کرتے تھے۔ مرزا غالب نے بھی اسی کے ذریعے یہ سفر اختیار کیا اور نواب صاحب سے ملنے کے لیے گئے۔ 4 دن انہوں نے میرٹھ میں قیام کیا اور اپنے میرٹھ جانے اور آنے کی وجہ سے سفر میں تھے، اس وجہ سے میر مہدی حسین کو تاخیر سے جواب دینے کی وجہ انہوں نے بیان کی کہ آج آپ کا خط ملا ہے اور دوپہر کو وہ اس کا جواب لکھ رہے ہیں۔ دلی کے حالات۔ ناکام جنگ آزادی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ایک کوشش ہوئی کہ انگریزوں سے کسی طرح سے جان چھڑوا لی جائے، لیکن بدقسمتی سے ناکامی ہوئی اور حالات دگرگوں ہو گئے۔ مغل سلطنت کا چراغ گل ہو گیا اور مسلمان انگریزوں کے ہاں قصوروار پائے گئے۔ حالانکہ اس جنگ میں مسلمان اور ہندو دونوں برابر کے شریک تھے، لیکن چونکہ حکومت مسلمانوں کی چھینی جا رہی تھی، اس لیے یہ ایک فطری عمل تھا کہ انگریز اس بات کو تصور کرتے کہ یہ سارا ہنگامہ مسلمانوں کا کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ انگریزوں سے نجات چاہتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اس جنگ کا آغاز کیا۔ ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، گھر گرا دیے گئے، مسلمانوں کو شہر سے نکال دیا گیا اور قتل و غارت جہاں ہر طرف نظر پڑتی تھی وہاں لاشیں اور لوگوں کو پھانسیاں دی ہوئی تھیں۔ ان پھانسیوں کی وجہ سے ان کے جسم درختوں سے جھول رہے تھے
علماء کو توپوں کے آگے باندھ کر اڑا دیا گیا۔ غرض ہر طرف تباہی و بربادی کے منظر تھے جنہیں مرزا غالب نے جا بجا اپنے خطوط میں ذکر کیا ہے۔ پولیس کی سختی۔ مرزا غالب جب میرٹھ سے واپس آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ پولیس پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی ہے۔ شہر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، شہر کو گھیر لیا گیا ہے اور شہر میں داخلے پر پابندی ہے۔ اس جگہ پر مرزا غالب مقامی پولیس کا کردار بھی بیان کرتے ہیں کہ انگریز تو غیر تھے، باہر سے آئے تھے، ان کے ظلم و ستم کا احساس اور شدت کم تھی، لیکن یہ تو اپنے تھے، یہ بھی ان کے ساتھ مل کر مزید بجلیاں گرانے کا سامان کر رہے تھے، مزید مسلمانوں پر ظلم و ستم کا حصہ دار بن رہے تھے۔ مرزا غالب کو اقامت کی اجازت۔ مرزا غالب ملک گیر شہرت کے حامل شاعر تھے، لہذا جب وہاں فہرستیں مرتب ہونے لگیں تو مرزا غالب سے بھی اجازت نامے کی طلبی کی گئی کہ آپ شہر میں کس طرح رہ رہے ہیں۔ تو خط میں اشارہ ملتا ہے، مرزا غالب بیان کرتے ہیں کہ کرنل برن جو فتح دلی کے بعد پہلے فوجی گورنر مقرر ہوئے، ان کے زبانی حکم پر مرزا غالب یہاں دلی میں قیام پذیر ہیں۔ بغیر اجازت رہنے والوں کی فہرست۔ حالات کی سختی اس قدر ہو گئی کہ اپنے شہر میں رہنے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہے۔ دلی شہر کے رہائشیوں کی فہرستیں مرتب ہوئیں اور مسلمان جو شہر سے باہر تھے ان کو شہر میں آنے کی ممانعت تھی، جو شہر میں رہ رہے تھے ان کو اجازت نامے لے کر آنے کی تلقین تھی۔ اس لیے مسلمان، دلی کے مسلمان بے بسی کی ایک تصویر بنے ہوئے تھے۔ 5000 اجازت نامے چھاپے گئے، اور یہ اجازت نامے کیوں اور کون سے مکان گرائے جاتے رہے؟ بغیر اجازت بنے مکان گرانا شروع کیے حکومت نے۔ شہر سے نکالے گئے جو لوگ تھے انہوں نے شہر سے باہر دلی کے گرد و نواح میں مکان بنا لیے، تو انگریز سرکار کو یہ بات بھی پسند نہ آئی اور انہوں نے یہ گھر گرانے کا حکم دیا۔ انتقامی کارروائیوں سے جو لوگ تنگ آ گئے وہ دلی سے باہر جا کر آباد ہو گئے، لیکن انگریز سرکار نے ان کے گھر بھی گرا دیے اور اجازت نامے کی شرائط، جرمانے کی ادائیگی، جرمانہ کتنا ہو یہ فوجی گورنر کرنل برن کی ثوابدید پر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انگریز سے وفاداری کا عہد بھی اس کی ایک بنیادی شرط۔ شہر کے بسنے کی دعا۔ نصابی سبق کے صفحہ نمبر 46 پر اس سبق کے دوسرے حصے میں غالب کی دلی سے محبت عیاں ہوتی کہ وہ اپنے شہر سے محبت کرتے ہیں، اس کی تباہی و بربادی پر غمزدہ ہیں، تو وہ میر مہدی حسین مجروح کو لکھتے ہیں کہ اب دیکھو کہ یہ شہر دوبارہ کب بستا ہے اور کب یہ پرامن ہوتا ہے۔ خط کے آخر میں میر سرفراز حسین، میر مہدی کے چھوٹے بھائی جناب میرن، میر مہدی کے بڑے بھائی غالب کے شاگرد اور میر نصیر الدین کا ذکر ہے۔ ان کو مرزا غالب نے آداب اور سلام لکھا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سبق کا خلاصہ پیپر میں نہیں پوچھا جاتا، عبارت کی تشریح کا سوال البتہ ضرور پوچھا جاتا ہے، لہذا یاد رہے کہ اس لیکچر میں ہم نے یہ نکات جو لکھے ہیں یہ سبق کے اہم نکات ہیں، خلاصے کے اہم نکات ہرگز نہیں۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔